اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، روزے کے مسائل پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج بڑی اہم گفتگو ہوگی کہ وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا، جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں۔ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ ان سے روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہر سال ہم ان مسائل پر بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہر سال یاد دلانا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ بھی ان مسئلوں کو غور سے سنیں اور ثواب کی نیت سے میری ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ اگر ایک بھی شخص کا روزہ صحیح ہوتا ہے، اگر اس ویڈیو کو سن کر اس کو مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے، تو اس کا ثواب آپ کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا مجھے محنت کر کے بولنے کا ثواب، پہنچانے کا ثواب مل رہا ہے۔ چلیے آئیے، کون کون سی چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں؟ تو سب سے پہلی چیز، سر پر تیل ڈالنا۔ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ سر پر تیل نہیں ڈالنا، ایسا نہیں ہے۔ سر پر تیل ڈالنا، بدن پر تیل ملنا، جیسے ہاتھ پیر ہے نا، تیل ملتے ہیں بدن پر، یا بدن مالش، تیل کی مالش۔ تو سر پر تیل ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بدن پر تیل ملنے سے نہیں ٹوٹتا۔ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں کہ سرما نہیں لگانا، ایسا نہیں ہے۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک کرنے سے، چاہے وہ مسواک سوکھی ہو یا گیلی ہو، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوپہر کے بعد کی جائے یا دوپہر سے پہلے کی جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی خوشبو لگانا، عطر وغیرہ لگانا یا سونگھنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی اہم بات کہ بھول سے کھا لینے یا بھول سے پی لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے شروع میں ہوتا ہے، جیسے پہلا دوسرے روزے میں اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ عادت نہیں ہوتی ہے، اور پہلے روزے میں اچانک بھول سے پانی پی لیتا، اچانک اٹھا کر کوئی بھی چیز منہ میں ڈال لیتا، بعد میں یاد آتا کہ روزہ ہے۔ تو بھول سے کھا لینے یا بھول سے پی لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یا عورت کے ساتھ صرف لیٹنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی اگر دوسرا آدمی کسی کو روزے میں بھول کر کھاتے پیتے دیکھے تو اس کو فوراً بتا دیں کہ روزہ ہے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ دیکھیے بہت پوائنٹ والا مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کھا رہا ہے یا پی رہا ہے تو اس کو فوراً بتا دیں کہ آپ کا روزہ ہے، تاکہ وہ بیچارہ رک جائے۔ لیکن ایک مسئلہ ایک اور ہے کہ اگر یہ معلوم ہے کہ سامنے والا بہت بھوکا پیاسا ہے تو پھر نہ بتانا چاہیے۔ یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے لیکن پھر بھی بتا دیں، زیادہ بہتر ہے۔ ایسے ہی خود بخود قے ہو جانا، خواہ زیادہ ہو یا کم، خود بخود اگر ہو گئی تو زیادہ ہو یا کم، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ میں جو ذرا سا تھوک آ جاتا ہے، اس کو نگل جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بغیر ارادے کے مکھی یا دھواں وغیرہ حلق سے اتر گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ گرمی کی شدت سے بار بار کلی کرنا یا بدن پر پانی ڈالنا یا کپڑا تر کر کے بھگا کر بدن پر رکھنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، یوں سمجھیے کہ آج سے 30 سال پہلے کی بات، گرمی کے مہینے میں، مئی کے مہینے میں روزہ آتا تھا، اور اس زمانے میں اے سی وغیرہ بھی نہیں تھا، تو ہمارے گھروں میں جو ہے ابا حضور
गीला कपड़ा बदन पर रखते थे, सर पर रखते थे, पेट पर रखते थे, किसी तरीके से शिद्दत को कम करते थे, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। सोने में एहतलाम हो जाना, सोया और एहतलाम मीन्स नाइट फेल हो गया, रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि इसमें इसका इरादा शामिल नहीं है, इख्तियार इस पर इसका नहीं है। रोज़े का ख्याल नहीं था और औरत के साथ हम बिस्तर होने लगा, या ध्यान नहीं था, रोज़े का खाने पीने लगा, मगर उसको फ़ौरन ही अपनी गलती का इल्म हुआ और औरत से वो अलग हो गया, और या खा रहा पी रहा था, खाना पीना छोड़ दिया, तो इसका भी रोज़ा फासिद नहीं होगा, बल्कि इसे अपना रोज़ा पूरा करना चाहिए। यानी ये सोचकर कि यार अब तो रोज़ा टूट गया तो अब रोज़ा तोड़ दो, ऐसा नहीं, बल्कि भूले से अगर खा पी रहा था और याद आ गया तो छोड़ दिया। बीवी से यूँ समझिए कि मालूम नहीं था कि रोज़ा है, और बीवी से यूँ समझिए कि हम बिस्तर होने लगा था और याद आ गया तो फ़ौरन छोड़ दे, रोज़ा नहीं टूटेगा, अपने रोज़े को पूरा कर ले। तो ये वो अहम बातें हैं जिनसे रोज़ा फासिद नहीं होता, नहीं टूटता। इन तमाम चीज़ों को बगौर सुने, समझ में नहीं आया तो दोबारा सुने और सवाब की नीयत से दूसरों तक भी पहुँचाए। इंशाअल्लाह आइंदा कल हम आपको बताएंगे कि कौन सी बातें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है।